بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ندیم عمر انصاری آپ حضرات کو کوٹ خواجہ سعید کے علاقے میں ایک پرانا مقبرہ بارادری میاں خان دکھا رہا ہوں۔ تو یہ نواب سعد اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے اور انتہائی ذہین اور اپنی ذہانت کی بنیاد پر انہوں نے بادشاہ کی نظر میں اپنی جگہ بنا لی اور پھر لاہور کے صوبے دار مقرر کر دیے۔ اور کسی بھی ملک کی فوج یا پولیس رات جاگتی ہے تو وہ عوام سکون سے آرام کی نیند سوتی ہے، اور پھر جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ کچھ ان کو گالیاں بکتے ہیں اور کچھ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اچھے لفظوں سے یاد کرنے والے لوگ تھے، یہ مسلمان قوم کے ہیرو تھے۔ ان کا مقبرہ بنایا گیا، یہ چنیوٹی پتھر اور یہ بارادری کی شکل اختیار کیا ہوا ہے اس وقت۔ ان کی قبر اندر سے سردار مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ایک کماندار گھڑ سوار کے کماندار نے ہٹا دی تھی اور اس کی جگہ یہ کالے رنگ کا پتھر پڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اسے ضرورت ہوگی اس نے وہ قبر ختم کر دی، اور اسلام دشمنی میں لوگ بہت کچھ کر دیتے ہیں، قبریں تک مٹا دیتے ہیں، لیکن چلو اس نے عمارت تو چھوڑ دی۔ لیکن میرے محترم عزیز دوستوں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیسے لٹا تیری راہبری کا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہاں پر تو نہ مجھے سرجیت سنگھ سے کوئی گلہ ہے اور نہ انگریزوں سے کوئی گلہ ہے، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے اس کی قبر کو نقصان پہنچایا، کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے دشمن تھے۔ اور یہاں پہ گلہ صرف اور صرف اپنوں سے ہے کہ اپنی کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ آج 75-76 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز یہ 77 برس ہو جائیں گے اگست میں، اور یہ 77 برسوں کے اندر نہ کسی صدر کو خیال آیا اور نہ کسی وزیر اعظم کو، اور نہ ہی کسی گورنر کو، اور نہ ہی کسی وزیر اعلیٰ کو۔ اور میرے محترم، یہاں پہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری کی ساری قبروں کو کیسا خستہ حال بنا دیا۔ اور یہاں یہ مثال دینا میرا ضمیر گوارا تو نہیں کر رہا تھا، لیکن میں یہ مثال دے دیتا ہوں کہ ایک شخص ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کے جا رہا تھا اور نئی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ جوتی گندی ہو گئی تو اس نے پگڑی سے جوتی صاف کرنی شروع کی۔ کسی نے کہا کہ احمق یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جوتی میری اپنی کمائی کی ہے، پگڑی مجھے وراثت میں ملی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہمیں ورثے میں ملی ہیں، ان چیزوں کی ہم جو ہے نا یہ تباہی پھیرے ہیں، اور پھر چلو عمارتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس بیچارے نے قوم کے ساتھ کون سا ایسا ظلم کیا تھا کہ اس کی قبر کو جوئے کا اڈا بنا دیا، اور وہ کالا پتھر جو سرجیت سنگھ نے رہنے دیا تھا، اوپر سے تابوت ہٹا دیا تھا، اس کے اوپر مسلمان بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں، اور تاش کھیلنے کے بعد وہاں پہ جوئے کا اڈا بنا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہ کالا پتھر ہے، اور اس پتھر کے اوپر بیٹھ کے یہ تاش اور جوا کھیلتے ہیں۔ تو کیا نیچے اس کی قبر، اس کی روح کو کون سا اصالہ ثواب یہ پہنچا رہے ہیں؟ کیا ظلم کیا تھا اس نے ان سب کے ساتھ کہ اس کی قبر کی یہ حالت کر دی ہے؟ اور یہ دیکھیں بچے اس میں کھیل رہے ہیں۔ چلیں، بچوں سے تو کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں، بچوں نے کون سا میرے گھر آ کے کھیلنا ہے، کیونکہ انہیں جہاں کھلی جگہ ملے گی وہاں وہ کھیلیں گے، رونق ہوتی ہے، قوم کا جو ہے نا مستقبل ہے۔ لیکن مجھے یہ شکوہ ضرور ہے کہ مسلمان اس کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ انہیں سمجھ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی قبروں کے نشانات مٹا کے لوگ اوپر پیشاب کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کی قبر کو دوبارہ جو ہے نا قبر کی شکل دے دی جائے۔ میں جو ہے نا آپ حضرات سے توقع کرتا ہوں۔